وہاں بھی تمام انبیاء علیہ السلام جمع تھے، اور حضور فرماتے ہیں میں نے کہا شاید آج آدم علیہ السلام امامت فرمائیں گے یا جناب ابراہیم، اور جبریل علیہ السلام نے وہاں پہ اذان دی اور پھر میرا ہاتھ تھاما اور مصلی امامت پہ کھڑا کیا، اور میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کو 2 رکعت پڑھائی۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد، نماز مکمل کرنے کے بعد پھر ایک وہاں پہ جلسہ ہوا۔ سب انبیاء علیہ السلام نے، کسی نے کہا کہ میں صفی اللہ ہوں، کسی نے کہا میں نوح و نجی اللہ ہوں، کسی نے کہا ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، کلمۃ اللہ۔ اسی طرح میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، اللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے دی۔ آپ حضرات کی توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ۔ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ پھر سفر شروع ہوتا ہے، پہلے آسمان، پھر دوسرا آسمان، انبیاء سے ملاقاتیں کرتے گئے، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7ویں آسمان پر جنابی اللہ اکبر بیت المعمور تھا۔ وہاں بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، اور ہمارا کعبہ زمین پہ ہے، اس کی سیدھ میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ اور فرشتوں نے بھی یہ خواہش ظاہر کی، اے باری تعالیٰ تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہو رہا ہے، آپ بھی اپنے محبوب سے فرمائیے یہاں تاکہ ہمیں بھی 2 رکعت پڑھاتے جائیں۔ وہاں بھی حضور علیہ السلام نے امامت فرمائی۔ آپ نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، وہاں حور و غلمان کو دیکھا، سب کچھ مشاہدہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں پہنچ کر میں نے آہٹ سنی ہے۔ کس کی؟ جناب بلال کے چلنے کی آہٹ کو سنا، محسوس کیا۔ اللہ اکبر۔ اور حورا نے جنت میں سے ایک حور بولی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے لیے کیا تحفہ ہے؟ میں تمام حوروں کی سردار ہوں، میرے لیے کیا لائے ہو؟ آپ نے فرمایا تجھے بلال دیتا ہوں، تجھے بلال دیتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ بلال رنگ کا کالا ہے، میں حوروں کی سردار ہوں، حورا نے جنت کی سردار ہوں، اور میرے لیے بلال وہ تو رنگ کا کالا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے بلال سے ابھی پوچھا نہیں ہے، میں نے تو ویسے ہی بلال دے دیا، لیکن بلال سے پوچھا نہیں ہے، بلال سے پوچھوں گا شاید پتہ نہیں بلال تجھے قبول کرتا بھی ہے نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر 7ویں آسمان سے اوپر وہاں سدرہ پر پہنچے، جہاں سدرہ پہ پہنچ کر جبریل علیہ السلام کی پرواز رک گئی، اور آپ نے فرمایا جبریل چلیے نا میرے ساتھ۔ کہنے لگے، جبریل کہنے لگے میرے ساتھ تو میرے پاس اتنی سخت نہیں، اگر ایک بال کے برابر بھی چل پڑو تو میرے سارے کے سارے پر جل جائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا تیرے سفر کی انتہا ہے، میرے سفر کی یہاں سے ابتدا ہے۔ تیرے سفر کی انتہا ہے، میرے سفر کی یہاں سے ابتدا ہے۔ آپ رف پر سوار ہو کر آگے تشریف لے جاتے ہیں، اور جب عرش اعظم پہ پہنچتے ہیں تو پھر آواز آتی ہے کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن ربک یصلی۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا اے پیارے حبیب ذرا ٹھہریے، آپ کا رب آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے ادنو منی، محبوب اور قریب آ جائیں، اور قریب ہو جائیں۔ تو آپ یعنی ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اس مقام تک پہنچے تو 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، پھر بھی حکم ہوا قریب ہو جاؤ۔ تو حاضرین محترم، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہی لامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کا مکان نہیں، وہ نبی ہے جس کا ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ اور سارے کے سارے ہم کوئی بھی وہاں نہیں پہنچ سکا، میرے محبوب وہاں پہنچے۔ تو جب وہاں پہنچے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رأیت ربی بأحسن صورت، بعض نے فی احسن صورت کہا،
بعض نے بے احسن صورت، تو فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو ان سر کی آنکھوں سے میں نے اچھی صورت میں دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، اور پھر میرے رب نے میرے دو شانوں کے درمیان جیسا کہ اس کی شان کے لیک ہے دست قدرت رکھا، اور میں نے سینے کے اندر ٹھنڈک محسوس فرمائی، اور فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے، اور فرمایا کہ میں نے دین تمام زمین و آسمان کا علم جان لیا، اور مجھے غیب کی خزانوں کی چابیاں دی گئیں، مجھے تمام علوم کی چابیاں دی گئیں، کائنات کا ذرا ذرا مجھے دیا گیا، اور فرمایا اے حبیب کیا لائے ہو؟ جب محب اپنے محبوب کے پاس آتا ہے تو کچھ لاتا ہوتا ہے، آپ کیا لائے ہیں؟ تو عرض کی میرے حبیب نے میں وہ لایا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے، میں وہ لایا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے حبیب میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ عرض کیا، محبوب نے عرض کیا میں عاجزی لایا ہوں، میں تواضع لایا ہوں، انکساری لایا ہوں، آپ تو کبریائی سجتی ہے، آپ کو تو کبریائی، آپ کو بڑھائی سجتی ہے، میں عاجزی لایا ہوں۔ تو پھر میرے مالک و خالق نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ تو آپ اندازہ کیجئے میرے کریم آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، 6 ماہ کے روزے دیے، اور فرمایا یہ لے جاؤ۔ اور کیونکہ پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے رہے تھے نا رب ارنی، مجھے اپنا دیدار کروا، تو رب نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ بہانہ کیا بنا کہ حضور علیہ السلام یعنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر آپ وہاں موجود رہیں، میرا محبوب علیہ السلام جب سے میرے پاس سے ہو کر جائیں گے تو تم محبوب کا دیدار کرتے رہنا۔ اور یہ بھی ایک حکمت تھی، دیکھیں 50 نمازیں دیے، اللہ پہلے بھی تو صرف 5 نمازیں عطا فرما سکتا تھا، 1 ماہ کے روزے پہلے بھی عطا کر سکتا تھا، لیکن اس میں ایک خاص وجہ یہ تھی اللہ رب العزت کو بھی اپنے محبوب سے پیار ہے۔ دیکھیں 9 مرتبہ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور واپس چھٹے آسمان پر پہنچتے رہے، یعنی 9 بار جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، دوبارہ تخفیف کروا کے آئیں، کم کروا کے آئیں۔ ادھر محبوب رب کا دیدار کرتے، ادھر موسیٰ علیہ السلام اپنے یعنی محبوب علیہ السلام کا دیدار کرتے۔ تو ایسے تو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا نا کہ چوں بشانش نگاہ موسیٰ کر، یعنی بلکہ بدائع منظوم کے اندر ایک شعر بھی لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے مالک نبوت لے لے، اپنے محبوب کا امتی بنا لے۔